بشیر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ جی جناب اسپیکر صاحب۔ 2025-26 کے بجٹ پیش ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس پہ ہمارے سارے کولیگز اس پہ بات کر رہے ہیں جی، مگر سب سے پہلے بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اس سائٹ پہ جو ہمارے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس پہ سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ صرف لپازی ہے، یہ بجٹ حقیقت نہیں ہے جی، اور یہ IMF کا بجٹ ہے اور اس نے ہمیں دیا ہے تحفے میں کہ یہ آپ پیش کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہ امیروں کا بجٹ ہے جی، غریبوں کا کوئی بجٹ نہیں ہے، اس میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے جی۔ سر، میں عمران خان صاحب کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم تھا اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پارٹی کا لیڈر ہے اور عالمی لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ آج بے گناہ قید و بند میں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جی، ما سوائے اس کے کہ اس ملک کے لیے جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کا یہی صلہ مل رہا ہے جی۔ 65% نوجوان ہے پاکستان میں، اس میں 60% نوجوانوں کا وہ سیاسی استاد ہے، اس کا مرشد ہے۔ اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ اگر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنی ہے، اس ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، تو خان صاحب کو رہا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے دوسرے جو اسیران ہے جی، بشرا بی بی، شاہ محمد محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب اور دیگر اسیران ہے جی، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ اور سنم جاوید صاحبہ جی، یہ میاں محمود رشید صاحب، یہ سارے اب بھی قید و بند کے صحبت برداشت کر رہے ہیں جی۔ 2 سال ہو چکے ہیں جی، کہ وہ 2 سال سے زیادہ وقت کہ وہ جیلوں میں ہے۔ قانوناً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1 سال میں ٹرائل مکمل کر کے اس کو یا تو سزا سنایا جانا تھا یا اس کو بری کرنا تھا جی، مگر ابھی تک اس کو تاریخ پہ تاریخ دیا جاتا ہے جی۔ پاکستان کی 24 کروڑ یا 25 کروڑ جو عوام ہے جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ ہے یا 25 کروڑ، ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے جی کہ ہم 24 کروڑ ہے یا 25 کروڑ ہے جی۔ اس میں 45% غریب لوگ ہیں جی، تقریباً 11 کروڑ ایسے لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اس بجٹ میں اس کو کیا دیا ہے جی؟ اس بجٹ میں ہمارے ساتھ جو صحت کے مد میں ہم نے دیا ہے، تو اس کو 81 روپے فی کس کے حساب سے دیا ہے جی، اور تعلیم کے مد میں 136 روپے فی کس کے حساب سے دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے صحت کے حساب سے اس کو یہی کہا ہے کہ آپ
بالکل صحت میں ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں جی. الحمدللہ خیبر پختونخوا میں جی غریب لوگوں کو صحت کے مد میں 10,40,000 روپے پہلے بھی دی چکے ہیں اور اب بھی اس بجٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی اس کے بہت زیادہ بجٹ تقریباً تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. جبکہ اب کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جی لوگوں کو نہ صحت انصاف کارڈ کا کوئی سہولت میسر ہے جی، اس سے محروم ہے. اوورسیز پاکستانی جی ہمارا اثاثہ ہے جی. تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اوورسیز ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں جی. بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں بے روزگاری کا ہے جی. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے جی. آپ نے اشارہ دیا، مگر یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں جی. ہزاروں لوگ ہمارے اپنے حلقے سے بھی چلے گئے ہیں اور وہ سعودی عرب میں ہے. بہت زیادہ وہاں پہ مشکلات ہیں ان لوگوں کو جو کہ سعودی عرب میں ہے یا عرب ممالک میں وہ مزدوری کرتے ہیں. تو وہ سفارت خانے کے ذریعے جی اس کے وہ مسائل حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے مسائل حل ہو. شکریہ جی. یہ سٹاپ واچ لگی ہوئی ہے، آپ کے 10 منٹ ہونے والے، آخری بات کریں. جی جی آخری بات کریں، آخری بات کریں، وائنڈ اپ کریں. اس ملک کی معیشت کو اگر ٹھیک کرنی ہے جی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میرا تجویز ہے جی سودی نظام کو ختم کرنا ہے جی. سودی نظام اور اس میں جو اسلامک بینکاری ہے جی وہ بالکل اچھی طرح چل رہی ہے. تمام جتنے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں جی اس کو بھی اسلامی طریقہ کار سے اگر ہم اس طرح بزنس کریں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے اور کر رہے ہیں. تو یہ سودی نظام کو ختم کرنا ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کو ختم کرنا ہے جی. کھولیں جی، کھولیں. کرپشن کے خلاف آپ اس طرح کریں جی کہ ایسا قانون بنائے کہ ہر مافیا کو ختم کریں گے اور اس کو پھانسی دیں گے جی. ہم نے تو چھوٹ دیا ہے جی 50 کروڑ تک. ہم اگر کوئی کرپشن کرے گا تو کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس طرح کرنا ہے. اگر ترقی کرنی ہے معاشی طور پر تو کرپشن کو ختم کرنی ہے جی. تیسرا جی غلام قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا جی. غلامی کو ختم کرنا ہے جی. اس غلامی سے نجات دلانا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے جی. آئین اور قانون کی بالادستی ہو تب ہم ترقی کر سکتے ہیں جی. تو ہماری ترقی کے راضی یہ ہیں جی. تو اب میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جی آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا جی. ہمارا بہت سارے آپ نے اتنا نفیس بولا کہ مجھے دل کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. شکریہ.